حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، رمضان کی جو اہم ترین خصوصیت ہے، یہ جشن کا مہینہ ہے، قرآن کا جشن۔ قرآن کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حقوق ہیں، بندوں کے اللہ تعالیٰ پر حقوق ہیں۔ تو ہمیں پہلے اللہ کا حق جاننا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حقوق بتائے گا۔ تو ان حقوق میں سے قرآن بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، معاذ تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے اور اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے کہا، فرمایا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے شرک نہ کریں، توحید پر قائم رہیں، یہ بنیادی شرک ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی استعانت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کی شرط ہے بندوں کے لیے۔ دوسرے معاملات بعد میں نپٹیں گے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ دوسرے ایٹم سے۔ جنت میں جانے کا جو انٹرنس میں جانے کی جو شرط ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری چیزوں کو دھلا کر جا سکتے ہیں، حساب کتاب کر کے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نہیں جا سکتا۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے بندے اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا شرک نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، آگ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔ دوسرے معاملات نپٹائے جا سکتے ہیں، تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہو سکتا ہے، اللہ کی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے حقوق ہیں، والدین کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، یہ حقوق المعاملات ہیں۔ قرآن نے جن پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، جن حقوق پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، اس میں قرآن ہے۔ دلیل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یہ حق ہے، ایمان کا حق ہے، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ پھر آخرت پر، پھر تقدیر پر۔ تو سب سے پہلے اس مہینے میں، جس کا نزول اس مہینے میں ہوا، دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل ہوا۔ پھر اس مہینے میں آج کی جو طاق شب ہے، شب قدر ہے، اس کے سلسلے میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ یعنی قرآن، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، آج کی رات پہ۔ تو لیلۃ القدر، اس کی قدر کے معنی انسان کی، ہم بولتے ہیں اس کی قدر و منزلت، معیار، اسٹیٹس۔ تو یہ اسٹیٹس کی انتہا والی رات ہے،
بچے رکھتے نا موبائل پہ انٹرسٹ، کسی جو چیز پسند آئی، تو یہ اللہ کا اسٹیٹس ہے. اللہ نے اس کو اسٹیٹس بنایا قرآن کے لیے کہ لیلۃ القدر ہے. اگر یہ لیلۃ القدر ہے، زمین پر فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، جگہ تنگ ہو جاتی ہے. آسمان سے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں آج کی رات میں، اس لیے اس کو قدر کہا گیا ہے. قدر کے معنی ایک تنگی کے بھی ہیں. تو فرشتوں کی نزول کی وجہ سے جگہ بھی بہت لگاتار اتر رہے ہیں. تو قرآن کے جو حقوق ہیں، کبھی ہم نے سوچا اس پر؟ کبھی اس پہ سوچا کتنے حق ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ جبکہ قرآن ہماری بنیادی کتاب ہے، ہمارا دستور ہے، ہماری شریعت کا قانون ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کے ذریعے بتایا گیا اللہ کا پیغام ہے. تو اس کے حقوق ہیں، اس کے آداب ہیں. مفسرین کہتے ہیں قرآن کے 40 آداب ہیں، 40، بلکہ اس سے زیادہ بھی بعض ذکر کرتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کے 40 حقوق ہیں، حق ادا کرنا. آداب میں جیسے قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنا، قرآن کو وضو کے ساتھ چھینا، قرآن پڑھتے ہوئے قبلہ رخ ہونا، قرآن کی طباعت عمدہ بہت اعلیٰ پیپر میں اچھے انداز میں کرنا، قرآن ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ہدایت اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کی نسخے تقسیم کرنا، یہ سب آداب ہیں، حقوق ہیں. حقوق ذمہ داری ہے. اگر حقوق میں نافرمانی ہوئی، کوتاہی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، سخت ترین انداز میں پوچھے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں نے جو آیت تلاوت کی، اس آیت میں آپ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو تو لیا، لے کے چھوڑ دیا. لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ احترام سے لیے، عزت سے لیے، لے کے رکھ دیے الماری پہ، لے کے رکھ دیے کبٹ میں، لے کے رکھ دیے اونچی جگہ پر، لیا، لے کے رکھ دیے. اتنا رکھ دیے کہ کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. ایک واقعہ سنو، چھوٹا سا واقعہ، قرآن سے ہماری غفلت کیسی ہے. ایک مولوی صاحب، جیسے رمضان میں آئے نا ہم جیسے مولوی کو، محلے کے ایک آدمی نے دعوت دی، ان کے دیوان خانے میں بٹھائے. تو وہاں فین چل رہا تھا، تو وہاں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ نوٹس تھے، وہ اڑ رہے تھے. وہ تو امام صاحب نے کیا کیا، وہاں سے وہ پیسے لے کے ایک کتاب کے اندر رکھ دیے. اب وہ دعوت کھا لیے، چلے گئے. آ کے دیکھے تو وہاں پیسے نہیں ہیں. اب ان کو شک ہو گیا، امام صاحب پیسے لے کے چلے گئے، شک میں پڑ گئے. اب وہ امام صاحب محترم عزت والے آدمی ہے، کیسا سوال کرنا، الزام تو نہیں لگا سکتے، مسئلہ بڑھ جائے گا، تو خاموش رہے. پھر اگلا رمضان آیا تو پھر سوچے ان کو دعوت دینا نہیں دینا، ہر سال دیتے، اس سال بھی دینا نہیں دینا. بیوی سے مشورہ کر کے بولے نہیں، دعوت دیں گے، وہ پیسوں کے بارے میں پوچھیں گے. پھر دعوت دی، ان کو دعوت دیے، کھانا کھائے. تو احترام سے اندر سے، حضرت لاسٹ ایئر آپ آئے تھے، یہاں تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے تھے، کچھ پیسے، آپ جانے کے بعد وہ پیسے نہیں ملے، کیا ہوئے بول کے پوچھے. ارے وہ پیسے نہیں ملے، یہاں دیکھو اوپر ایک کتاب تھی، دیکھو اس کے اندر، دیکھے تو اس میں پیسے ہیں. وہ کتاب کیا تھی؟ قرآن تھا. 1 سال تک توفیق نہیں ہوئی گھر والے کو امام کی عزت اپنی جگہ پر.
اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں کا بھی یہی حال ہے بھائی، گھروں کا یہی حال ہے۔ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے، موسیٰ بہت دنوں سے قرآن پیپراں پورے پھٹ گئے، بہت دنوں سے ابا باوا اماں دادا کے زمانے سے ہے، اب کیا کرنا اس کو؟ بہت نسخے جمع ہو گئے، اسے پڑھتے نہیں، رکھ رکھ کے اس کو کمزور ہو گیا، دماغیں کھا رہی ہیں، ایسا حال ہے۔ قرآن کے کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو لیا اور چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، لینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ کیا کیا چھوڑا؟ کما حق ایمان لانا چھوڑا، نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن کا سننا چھوڑ دیا۔ نمبر 3، قرآن کا پڑھنا چھوڑ دیا۔ نمبر 4، قرآن کا پڑھانا چھوڑ دیا۔ نمبر 6، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ نمبر 7، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نمبر 8، قرآن کی دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، موٹی موٹی 8 باتیں ہیں۔ اگر ان 8 باتوں پر میں بات شروع کروں، یہ 5 تاخرات ہیں، بلکہ 10 دن بھی اگر آپ بیٹھیں گے بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، ہماری غلطیوں کا رونا رونتے ہوئے۔ اس پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمان پر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان ضروری ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 باتوں کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مطلب اللہ کی بات ہے، اللہ کے ہی الفاظ ہیں، اللہ نے خود نکالا ان الفاظ کو بیان کیا، انسان کے الفاظ نہیں ہیں، فرشتوں کے بھی نہیں ہیں، جنوں کے بھی نہیں ہیں، محض اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ۔ اور اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بزبان عربی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس کی تلاوت عبادت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اتنا ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی بات دل میں، دل کی گہرائی سے، سچائی سے اس کو ماننا، فارمیلٹیز کے لیے نہیں بولتے نا، سچائی سے اس چیز کو دل میں بھی تسلیم کرنا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ شیعہ کا ایمان بولتے جبرائیل غلطی کر گئے، ہاں، وہ سمجھے زومیٹو کا ڈلیوری بوائے سمجھے ہو، ایک فلیٹ کا پارسل دوسرے فلیٹ میں دینے کی واسطے، جبرائیل غلطی کر گئے۔ جبرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جبرائیل امین ہے، امین، خیانت نہیں کرتے۔ کہا یہ علی کے پاس جانے والے تھے، بھٹک کے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر 40 سال ہے، علی 8 سال کے ہے، 8 سال کے بچے کو نبوت نہیں دی جاتی، اتنی بھی بدھی نہیں ہے۔ تو شیعہ کا ایمان کیسے ہو جائے گا؟ یہ کہتے ہیں غلطی کر گئے، پھر بھی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، پھر بھی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں۔ پھر دوسری غلطی شیعہ کی، اس میں 17,000 آیتیں تھیں، اس میں 17,000 آیتیں تھیں، 10,000 سے زیادہ آیتیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف 6,236 آیتیں ہیں، باقی کی آیتیں خالی ہیں۔ 80 سورتیں قریش کے تعلق سے تھی، ختم کر دی۔ ایسے
عقیدہ ان کا ہے. کہہ رہے ہیں اصلی قرآن ان کے امام غائب حسن عسکری کے پاس موجود ہے, وہ آئیں گے قیامت کے وقت جب لے کر آئیں گے. پوچھو بھائی اب اس کو کیوں مان رہے ہیں, پھر اب اس قرآن کو کیوں مان رہے ہیں؟ مجبوری ہے. اگر وہ اس قرآن کا انکار کر دیں گے تو کافر ہو جائیں گے. کافر کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت نہیں ہے. دلوں میں ان کے کینہ, کپٹ, بغض, حسد ہے. ان کی ہر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. پہلا کام ایمان لانا ہے. میں اس کی وضاحت اس لیے کیا کہ ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ ملے جلے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے. تو شیعہ کا ایسا عقیدہ ہے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن میں ایک حرف کی بھی تبدیلی ناممکن ہے, ایک نقطے کی بھی تبدیلی ناممکن ہے. ہاں. تو تیسرا ایمان کا تقاضا یہ ہے, تیسرا جسم کے اعضاء, باڈی پارٹ سے عمل کر کے بتانا, عمل کر کے بتانا. جسے کہا گیا نماز پڑھو, نماز پڑھ کے بتانا. زکوٰۃ دو, زکوٰۃ دے کے بتانا. ہاں. زنا مت کرو, نہیں کرنا. چوری مت کرو, نہیں کرنا. ہم کو معلوم ہے قرآن کے اندر کتنے حکم ہیں, کتنی باتوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. کتنے لوگ جانتے بھائی؟ کسی پلیئر کا نام لے کے پوچھو کتنے چھکے مارا, کتنے چوے مارا, کتنی سنچریاں مارا. ہمارے بچوں کو یاد ہے. قرآن میں کتنے حکم ہیں. روز پڑھنے والی کتاب, نماز میں پڑھنے والی کتاب ہمارے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم. کتنی چیزوں سے روکا گیا ہے نہیں معلوم. کتنی چیزوں سے قرآن میں روکا گیا ہے نہیں معلوم. کتنی بار خوشخبری دی گئی ہے قرآن میں نہیں معلوم. کتنی بار ڈرایا گیا ہے نہیں معلوم. موٹا سا حساب بتاتا ہوں. دیکھیے قرآن میں 1000 مرتبہ حکم دیا گیا ہے, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو, یہ کرو. شروع سے آخر تک 1000 حکم ہے. 1000 مرتبہ روکا گیا ہے, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ مت کرو. 1000 مرتبہ خوشخبری دی گئی ہے, تم یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, یہ کرو گے تو یہ عمل ملے گا, جنت کی یہ درجات ہے, جنت اس طریقے سے, جنت کی نعمتیں یہ ہیں. 1000 مرتبہ ذکر کیا گیا. 1000 مرتبہ جہنم سے ڈرایا گیا, اس کی وادیوں کا ذکر کیا گیا, ہر قسم سے انسان کو جگایا گیا. تو ایمان کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں جاننا, عمل کرنا. قرآن کا یہ ایمان لانے کا مطلب زبان سے, دل سے, عمل سے. عمل باڈی لینگویج. رکوع کیسا کریں گے, سجدہ کیسا کریں گے, قیام کیسا کریں گے, کس طریقے سے مال میں سے پیسہ کیسا نکالیں گے, پھلوں اناج میں سے کیسا نکالیں گے. پریکٹیکل لائف کا نام قرآن ہے. دوسرا حق, میں 8 حق ذکر کیا, دوسرے حق کا میں 15 آدھا پو حصہ بھی ذکر نہیں کر سکتا ہوں, اتنی باتیں ہیں اس میں. دوسرا حق ہے قرآن کا سننا. ہمارے پاس سننے کا بھی ٹیسٹ نہیں ہے. ہمارے پاس سننے کا بھی ٹیسٹ نہیں ہے. میں ایک سوال پوچھوں, کتنے لوگ جواب دے سکتے ہیں؟ آئی پی ایل کے کھلاڑیوں کے نام بتاؤ. بہت بچے ہاتھ اٹھائیں گے. ہاں. اب میں بولوں گا دنیا کے 10 مشہور قراء کے قاریوں کے نام بتاؤ. دنیا کے 10 مشہور قاریوں کے نام بتاؤ. نمبر 1 پر سب سے زیادہ کس قاری کو دنیا آج سن رہی ہے؟ فیس بک پر, یوٹیوب پر, انسٹاگرام پر کون سے قاری ہیں جن کو دنیا میں آج سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے؟ حرمین کے ائمہ کون ہیں معلوم ہمارے بچوں کو؟ آئی پی ایل کی 10 ٹیموں کے 15 20 کھلاڑیوں کے نام یاد ہے, ہسٹری یاد ہے. اور ہمارا اپنا قرآن کے بارے میں کوئی کلچر نہیں ہے. ہم کتنے اسلام سے, اپنے دین سے لگے ہوئے ہیں. سوچئے کیا حق ادا کر رہے ہیں بھائی, کیا
کیا حق ادا کر رہے ہیں قرآن کا؟ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کون ہیں نہیں معلوم. سب سے بڑے قاریوں کے بڑے استاذ کون ہیں؟ محمود الحسری کون ہیں؟ صدیق المنشاوی کیسے تھے؟ ایک دو نام یاد ہے، سدیس، عبد الباسط. ہمارے بچے نہیں جانتے. راشد المشاری کو نہیں جانتے، ماہر المعقلی کو نہیں جانتے، علی جابری کو نہیں جانتے، علی حذیفی کو نہیں جانتے. ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے، معلومات ہے کیونکہ اس میں دلچسپی نہیں ہے ان کی. ان کی قرات کو سنتے تو ہم کو معلوم ہوتا اس میں سے کس کی قرات کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، کس طرح سے پڑھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 204. کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن اپنے بارے میں خود کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن کا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب ایمان کے بعد جب قرآن پڑھا جائے پڑھنے والا آپ کے سامنے ہو نہیں ہو مطلب نہیں ہے. پڑھنے والی آواز موبائل سے آئے، پڑھنے والی آواز ٹی وی سے آئے، پڑھنے والی آواز بازو گھر سے آئے، دوسری دیوار سے آئے، کوئی بچہ پڑھے، کوئی بوڑھا پڑھے، کوئی کافر پڑھے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں نہیں. سنتے تو بہت ساری چیزیں ہیں، جو چیز سنتے ہیں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے. جو چیز غور سے سنتے ہیں اس پر انسان ایکشن لیتا ہے، توجہ دیتا ہے. گھر سے نکلتے ہوئے بولتے کوتمیر لے کے آؤ، دودھ لا لو، آتے وقت بھول جاتے، توجہ نہیں دیتے. لیکن کوئی امپورٹنٹ چیز رہی آپ نہیں بھولتے. تو قرآن کا کہنا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کی آواز آ رہی ہے. فاستمعوا الفاظ زیادہ ہیں. ایک ہے سمع، سین میم عین 3 حرف ہے. ایک ہے استماع 6 حرف ہیں. تو جب زیادہ الفاظ ہوتے ہیں تو اس میں معنی میں بھی زور پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو. غور سے سننے میں فرق ہے. جب غور سے سنیں تو دوسری باتیں ہماری اٹینشن جب دیتے ہیں تو 100% ہوتا ہے. 100% مکمل طور پر توجہ دیں تو ہماری توجہ بڑھتی نہیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأَنصِتُوا. سنتے ہوئے خاموش بھی رہنا ہے آپ کو. سنتے ہوئے خاموش بھی رہنا ہے، بات نہیں کر رہا. آپ غور سے سن رہے ہیں لیکن موبائل میں بھی کھیل سکتے ہیں. آپ غور سے سن رہے ہیں، ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں. توجہ ڈرائیونگ پہ رہتی، قرات پہ نہیں رہتی. اچانک بریک مار دی ہے، اچانک کسی کا ہارن آ گیا، اچانک کوئی سامنے سے گزر گیا تو آپ کا توجہ ختم ہو جاتی ہے. 100% اٹینشن دینے کا نام سننا ہے. تو اس لیے کہا گیا جب سنیں تو دوسرا کام نہیں کریں. آپ 4 ٹی وی لگائے ہوئے ہیں، قرات بھی چل رہی ہے، اشتری بھی کر رہے ہیں، بیگم بگار بھی رہے ہیں، گھر کے اندر بچے کھیل بھی رہے ہیں، پھر تبرک سمجھ رہے ہیں آپ قرآن پڑھا جا رہا ہے. نہیں، قرآن کی توہین کی جا رہی ہے. قرآن کی توہین کی جا رہی ہے. ایک بات بتاؤ کیوں توہین کی جا رہی ہے؟ قرآن کی توہین اس لیے کی جا رہی ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اپنے بیماری کا علاج کرنے کے لیے، ڈاکٹر آپ سے بات کر رہا ہے، اس درمیان میں ایک دوسرا آدمی ڈاکٹر صاحب میرے کو دیکھو، ڈاکٹر صاحب کیا بولیں گے اس کو؟ ارے میاں صبر کر، پہلے سے ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے، تم کو ڈسٹرب کر رہے. ڈاکٹر کے تک میں سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی دوسرا شیخ میرے کو آپ سے بات کرنا. ارے بھائی میری بات ختم ہو تو کریں گے نا. ہم ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان میں کسی کو عمل دخل کرنا، انٹرفیئر کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ کے کلام میں کیسا پسند کریں گے؟
کیونکہ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. کتنی جگہوں پر انسان کا ذکر آیا؟ 63 جگہوں پر انسان آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر، اے انسان تم خسارے میں ہو. اللہ انسان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تم دھوکے میں ہو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان تم مشقت اٹھانے والے ہو، اپنی مشقت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگے، اللہ سے ملو گے. هل اتى علی الانسان حین من الدہر، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، آج تکبر کر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان تم خسارے میں ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو جگا رہا ہے اور ہم سے مخاطب یا ایھا الناس، پورے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. جب ایک اعلان ہو رہا ہے، جب لوگوں سے کہا، پرسنل کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین کفروا، کافروں سے خطاب. کس سے؟ جب یہ الفاظ میرے کانوں میں آ رہے ہیں تو میں مسلمان ہوں، میں مخاطب ہوں. میں کوئی کافر ہے تو وہ مخاطب ہے، میں انسان ہوں تو میں مخاطب ہوں. اللہ کے کلام کے اور میرے درمیان میں کوئی دوسرا آئے کیسے گوارا ہوگا بھائی؟ توہین ہے. آپ کہتے ہوئے کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں تو آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں نا ممبر پہ، خطبہ انسان اپنی زبان میں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس خطبے کے درمیان میں غور سے سنو. اگر کوئی آدمی گڑبڑ کرا تو خاموش رہو، بول کے بھی مت بولو. تو انسان کے کلام کے اندر یہ اہتمام کیا گیا ہے تو اللہ کے کلام میں یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں غفلت کرتے ہیں؟ سننے کا ادب نہیں. پہلے نماز میں بات کرتے تھے لوگ، اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے تھے بھائی کون سی رکعت چل رہی ہے؟ اچھا دوسری رکعت ہے، ٹھیک ہے. اچھا کل گئے تھے بازار میں، خرید لیے سامان. بات کرتے تھے پہلے نماز میں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نماز میں بات نہیں کریں، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پڑھا جب ذاتی بات نہیں ہونا، کوئی بھی بات نہیں. بلکہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہے تو آپ خود قرآن نہیں پڑھیں گے. نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ذرا ڈسٹرب محسوس ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا کر رہے تھے؟ نماز سلام پھیرنے کا تم لوگ پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول ہم لوگ پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے. کہا کہ نہیں، سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو، سنو. سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو، سنو. کو معلوم ہے قرآن کا سننا سنت ہے. نماز کے علاوہ، نماز میں تو سننا ہی سننا ہی. نماز کے علاوہ بیٹا بیٹھو ذرا میرے کو قرآن سناؤ، سنت ہے. بھائی بیٹھو ذرا میرا قرآن سنو، سنت ہے. دلیل، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کو بلائے. عبداللہ ادھر آؤ. حاضر یا رسول اللہ، لبیک بول کر آئے. عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. ہاں یا رسول اللہ، انزل علیک، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا. وہ اقرا علیک، اور میں آپ پر پڑھوں، آپ کو پڑھ کے سنوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں عبداللہ، اريد ان اسمع من غیری، میں کسی اور سے قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تم پڑھو. قرآن جن پر نازل ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء کی آیتیں پڑھتے ہیں، 10 20 30 40 آیتوں تک پڑھتے چلے جاتے ہیں. 40ویں آیت پہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول بھر رہی ہوئی آواز میں کہتے ہیں عبداللہ کفا، عبداللہ رک جاؤ.
عبداللہ ابن مسعود پلٹ کر دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں، داڑھی بھیگ رہی ہے. پوچھے کون سی آیتیں تھیں، اس کا کیا ایکشن ہوا تھا؟ اللہ کے رسول سن رہے تھے. وہ آیتیں تھیں وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کا منظر تھا، قیامت کا منظر تھا. اللہ کے رسول سن رہے تھے، کانپ گئے. وہ اس دن کیسے ہوگا جب اللہ کہتا ہے کہ ہم انبیاء کو ان کی قوموں پر ان کے نبی کو گواہ بنا کر پیش کریں گے اور مجھے اپنی قوم پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. رو پڑے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ جاؤ کعب، ابی ابن کعب کو قرآن سناؤ. وہ آپ ابی ابن کعب کے پاس گئے، کہا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں اور سورہ بینہ سنوں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. وہی نے کہا اچھل پڑے، رو پڑے، یا رسول اللہ، اللہ سمانی من فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے میرا نام لیا ہے. اللہ کے رسول نے قرآن سنا. اندازہ لگائیے، قرآن نہیں وہی نازل ہوتی، وہی آسمان سے وہی نازل ہوتی. تو اللہ کے رسول کو سنتے. پہلی وہی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. آپ نے سنا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا. تو جب بھی وہی نازل آتی، جبرائیل علیہ السلام پہلے پڑھتے، اللہ کے رسول سنتے، اس کے بعد دوسروں کو پیغام پہنچاتے. کبھی کبھی کیا ہوتا، لمبی آیتیں آتی، 20 30 40 50 آیتیں نازل ہوتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل جیسے جیسے پڑھتے پیچھے پیچھے پڑھتے رہتے، جبرائیل پڑھتے رہتے، آپ بھی پڑھتے رہتے. کہا کہ نہیں، قرآن نے کہا کہ محمد ایسا مت کیجیے، محمد ایسا مت کیجیے. سنیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ زبان کو تیز تیز مت چلائیے، حرکت مت دیجیے، مت پڑھیے تیز تیز. اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری، بہت بڑے صحابی ہیں، یمنی صحابی ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قرات پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. قرات کی آواز آئی، تلاوت کی آواز آئی، اللہ کے رسول وہیں کھڑے ہو گئے. جب تک ان کی تلاوت ختم نہیں ہوئی وہیں کھڑے رہے. جب تلاوت انہوں نے ختم کی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، گھبرا گئے. کہا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری قرات سن رہے تھے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں ابو موسیٰ، میں تمہاری تلاوت سن رہا تھا اور تم نے بڑی اچھی قرات کی. اللہ کے رسول سن رہے تھے، سننا ہے. تو اس کے بعد ابو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ آپ قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا. صحابہ کے مدرسے تھے، عبداللہ ابن مسعود کا مدرسہ تھا، ابو بکر کا مدرسہ تھا، عمر کا تھا، علی کا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا تھا. اس کے اندر ان کے طرف ان کی شاگردوں کو قرآن سناتے تھے. ایک مرتبہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تنہا، اور اس نماز میں وہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر وہیں پر ہیں اور ان کی نماز قرات کو نماز کے باہر سن رہے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھ رہے، سن رہے ہیں. تو ان کو محسوس ہوا حکیم بن حزام نے کہیں کچھ غلطی کی ہے.
کہیں کچھ غلطی کی ہے تو رک انتظار کرنے لگے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی پیچھے سے جا کے کالر پکڑ لیا, کہا حکیم تم غلط قرآن پڑھتے ہو, میں تمہاری شکایت اللہ کے رسول کے پاس کروں گا. کہنے لگے نہیں ہے عمر, ایسا نہیں ہے, میں نے صحیح قرآن پڑھا ہے. نہیں 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 نہیں, تم نے غلط قرآن پڑھا ہے. پکڑ کر کھینچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ حکیم غلط قرآن, میں نے سنا کہ ان کی سورہ فرقان انہوں نے غلط پڑھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ حکیم پڑھ کر سنو. حکیم نے پڑھا, اللہ کے رسول نے سنا. سننا سنت ہے. اللہ کے رسول نے سن کر کہا عمر ان کی قرأت تو ٹھیک ہے, صحیح پڑھا ہے. پھر عمر سے کہا عمر تم پڑھو. پھر عمر نے پڑھا, اللہ کے رسول نے سنا, کہا عمر تم نے بھی صحیح پڑھا ہے. پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ عمر کو مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے کہا حکیم نے چند الفاظ کو اپنے قبیلے کے لب و لہجے میں پڑھا اور تم نے اپنے لب و لہجے میں پڑھا, دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. ایک دوسرے کی قرات کو اس طریقے سے سنا کرتے تھے. سننے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. قرآن کہتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل دہ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے, ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. عمر کیسے اسلام لائے؟ عمر قرآن سنے اسلام لائے. اپنی بہن کے گھر گئے, فاطمہ بنت خطاب کے, قرآن پڑھ رہے تھے. بحث تکرار ہوئی, مار دھاڑ ہوئی. پوچھا کیا پڑھ رہے تھے, کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنیں. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. پڑھتے گئے عمر کانپتے گئے, پڑھتے گئے عمر کانپتے گئے, پڑھتے گئے عمر کانپتے گئے. کہنے لگے میں اس کتاب سے بھاگ رہا تھا, میں اس کلام سے دور ہو رہا تھا. یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے, یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو, میں ایمان لاتا ہوں. قرآن سنا تھا. طفیل بن عمر دوسی یہ پجاری تھے, پجاری کے بیٹے تھے, طائف میں رہتے تھے. لات بت ان کا خاندانی بت تھا, اس کی پوجا کرتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے. وہ مکہ آئے تو ان کا وی آئی پی ویلکم ہوا. ان کو گھروں کے بہت شاندار ان کا استقبال کیا گیا, ان کی مہمان نوازی کی گئی. اس درمیان میں انہوں نے ان کو منع کیا گیا کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز نہ ڈالیں. بہت بڑے شاعر تھے طفیل بن عمر دوسی, لیکن طواف کے درمیان میں قرآنی آیات ان کے کانوں سے ٹکرائی. پوچھے کون ہے یہ, کون پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے, مجھے ان کے پاس لے کر چلو. جب لے کر گئے انہوں نے اللہ کے رسول سے قرآن سنا تو کہنے لگا میں شاعر ہوں, اچھے اور برے کلام کی تمیز کر سکتا ہوں. یہ کلام تو آسمان سے اترا ہوا ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایمان لے آئے. پجاری کا بیٹا پجاری فوری ایمان لے آئے. ایمان کی دولت کے ساتھ طائف لوٹے, اپنے باپ کو دعوت دی. ایک شاعر تھے, ان کا نام تھا لبید بن ربیعہ. لبید بن ربیعہ بہت بڑے شاعر تھے, 80 سال عمر تھی. اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کا کلام, ان کی شاعری خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکائی جاتی تھی. اتنے اچھے شاعر تھے. ان کے اشعار کو لوگ غور سے پڑھتے تھے, سنتے تھے. انہوں نے 3 آیتیں سنی, صرف 3 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چونک گئے, ہاں کیا کلام ہے یہ,
اتنا زبردست کلام، اتنی تاثیر، یہ تو انسان کا کلام نہیں ہے. فوری طور پر کہے گئے لیس ھذا کلام البشر، یہ ایسا کلام انسان نہیں کہہ سکتا. اور فوری اسلام لے آئے. اس کے بعد شاعری کرنا بند کر دیا. سننے سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے. سمجھنا نہیں سمجھنا یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، پہلے سننے کی عادت ڈالیں گے. ایک واقعہ بتاتا ہوں، سنیے. ایک جگہ ہم لوگ جسے ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، قرآن کا معنی نہیں معلوم، ترجمہ کرنا پڑتا ہے. قرآن عربی نہیں آتی ہے تو اس لیے عربی نہیں آتی ہے اس لیے پڑھنا چھوڑ دیں، سمجھ میں نہیں آتا اس لیے چھوڑ دیں. دیکھیے ہمارے پاس بچوں کو لاتے ہیں نا، یا کسی کو مریض کو لاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ تمل میں رہا تمل کا ترجمہ نہیں پڑھتا، فرینچ میں رہا فرینچ کا ترجمہ نہیں پڑھتا. سورہ فاتحہ ہی کیا ترجمہ، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھتے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں تاثیر ہے، ترجمے میں تاثیر نہیں ہے. مریض کے اوپر ایکشن لینے والے یہ الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں. میرا ٹرانسلیشن، تمل کا ٹرانسلیشن، فرینچ کا ٹرانسلیشن کام نہیں کرتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جانتے ہو، لیکن سننا چاہیے. ایک واقعہ بتاتا ہوں. دیکھیے امریکہ میں دل کے جو مریض ہیں ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا تھا کہ دل کے مریض کی حرکت اب نارمل ہوتی ہے، نارمل نہیں ہوتی ہے، پلس گرتے. کہا کہ دل کی حرکت نارمل ہو تو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دنیا کے مختلف ملکوں کے دل کے مریضوں کو انہوں نے ٹیسٹ کیا. کوئی چینی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی جرمن ہے، ایسے الگ الگ لوگوں کو، کوئی عربی نہیں ہے اس میں. تو دیکھا کہ سب کے دلوں کی حرکت اپ ڈاؤن ہے. تو ان لوگوں نے سوچا ہو سکتا ہے جس کی جو زبان ہے اور اس میں اس کو جو چیز پسند ہے وہ اس کو سنایا جائے تو ہو سکتا ہے اس کے دل کی حرکت نارمل ہو جائے. کسی کو گانا سنائیں، کسی کو قوالی سنائیں، کسی کو میوزک سنائیں، کسی کو بھجن سنائیں، جس کو جو پسند ہے سنائیں، لیکن نو رزلٹ. تو جیسے پہلے دل تھا، حرکت تھی دل کی، ویسی ہی حرکت ہے، پلس کے اندر کچھ بھی فرق نہیں ہے. اس درمیان میں جب یہ ٹیسٹ ہو رہا تھا، ایک مصر کے سائنٹسٹ ڈاکٹر ماجد طویل اس لیب میں داخل ہوئے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ دل کے حرکت کا ایگزام لیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ کیسے دل کی حرکت نارمل ہو سکتی ہے. ماجد طویل نے کہا مجھے ایک چانس دیجیے، میں کوشش کرتا ہوں ان کی دلوں کی حرکت نارمل ہو جائے. اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ فیل ہو گئے. یہ گئے، ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگا دیا گیا، دل کے اوپر آلات لگا دیے گئے، مانیٹر کے اوپر، اسکرین کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. انہوں نے، ڈاکٹر ماجد طویل مصر کے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھنا شروع کیا. وہ جیسے جیسے پڑھتے گئے وہ جن کے دلوں کی حرکت اوپر نیچے تھی نارمل ہوتی گئی، نارمل ہوتی گئی، نارمل ہوتی گئی. سب کے دلوں کی حرکت. کوئی عربی جاننے والا نہیں تھا، کوئی عربی جاننے والا نہیں تھا. شرط یہ تھی کہ اس کو غور سے سنے. ان مریضوں نے غور سے سنا. سارے سائنٹسٹ پریشان ہو گئے. ہاں ہم نے اتنے تجربات کیے، نہیں ہوا، اچانک تمہارے ایسا پڑھنے سے ایسا کیا پڑھ دیا تم نے؟ ہم دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ان ڈاکٹروں نے بھی لگایا، ان سائنٹسٹوں نے بھی لگایا،
پھر وہ مریضوں پر دوبارہ لگائی گئی، پھر انہوں نے دوبارہ سورہ یاسین پڑھے، رزلٹ 100% کامیاب تھا۔ اس طریقے سے قرآن کو سننے کی عادت ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کو جب سنتے ہیں نا، جسم کے اندر رعشہ طاری ہوتا ہے، تقشعر جلودہم، رونگٹے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کے سسٹم کو تازہ کرتا ہے، دماغ کو روشن کرتا ہے، دل کو زندہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایمان کی بڑھوتری انسان کی دماغی قوت کو طاقت ملنے کو کہتے ہیں، دل کو زندہ ہونے کو کہتے ہیں، احساس جاگنے کو وہ کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ اب جاتے ہیں قرآن سننے سے ایک ملک مسلمان ہوا، پورا ملک ایک ہی دن میں۔ ہمارے پڑوس میں بہت سارے ملک ہیں لیکن غیر مسلم ہیں۔ بھوٹان بدھسٹ ملک ہے، برما بدھسٹ ملک ہے، نیپال ہندو ملک ہے، مالدیف ایک چھوٹا ملک ہے، 100% مسلمان ہے۔ سب میں 10%، 5%، 20%، یہاں 100% مسلمان ہے۔ کیسے؟ اس جزیرے میں ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہاں مالدیف میں 200 سال پہلے ایک سیاح، ٹورسٹ آئے، ان کا نام تھا ابو البرکات۔ مالدیف میں ابو البرکات آئے، وہاں ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا، گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو اچانک گھر کے پڑوس سے رونے کی آواز آئی۔ ایک بڑھیا عورت ہے، کچھ عورتیں ہیں، بہت چیخ کے رو رہی ہیں۔ تو ابو البرکات کو سمجھ میں نہیں آئی بات، سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی مر گیا ہوگا گھر میں، تو لوگوں کو بلا کر پوچھا، تو ان لوگوں نے بتایا گھر کا جو پڑوس میں ہے وہاں ایک جوان لڑکی ہے، اور اس جوان لڑکی کو دلہن بنا کر ان کی ایک رسم ہے، ہر مہینے وہ سمندر سے ایک جن آتا ہے، بڑا جن، بڑے ہوتی دیو شکل میں، اور وہ ہر مہینے ایک لڑکی کو اس کو بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ اس کا ایک بت خانہ ہے، وہ بت خانے میں لے آ کے مندر میں اس کو چھوڑتے ہیں، اور وہ بچی کی عزت لوٹتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، چلا جاتا ہے۔ پھر 1 مہینے تک پوری بستی، پورا جزیرہ پرسکون رہتا ہے۔ تو اس مہینے میں اس گھر والی کی بچی کی باری آئی، کہا کہ اس کو پیش کرنا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ تم اس کو پیش مت کرو، بچی کو مت لے کے جاؤ، بچی کا لباس مجھے پہنا دو، میں چلے جاتا ہوں۔ ابو البرکات حافظ تھے، ابو البرکات موراکو کے رہنے والے تھے، جس کو عربک میں مغرب کہتے ہیں، اردو میں مراکش کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے وہ لڑکی کا لباس پہن لیا اور اس بت خانے میں جا کے بیٹھ گئے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، اور رات بھر تلاوت کرتے رہے۔ وہ جن آیا، قرآن سنا، اس کو ہمت نہیں ہوئی، نہ دروازہ کھولنے کی ہمت ہوئی، نہ ان کے قریب جانے کی ہمت ہوئی۔ جن، کافر جن بہت قرآن سے بہت بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ قرآن نے خود کہا استمع نفر من الجن، قد استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، غور سے سنا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے، پھر ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر وہ جن قرآن سنا اور واپس چلا گیا۔ دوسرے دن لوگ آ کے کھولے، سمجھے کہ وہ حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اب اس کو مر گیا، مار دیا ہے، آ کے لاش لے کے جائیں گے، لیکن دیکھے تو قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے۔ تو انہیں پوچھے تم بچے کیسے؟
تمہاری موت کیسے نہیں ہوئی؟ وہ تو ہر مہینہ کسی نہ کسی کو مار دیتا ہے. تو انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. وہ کب آیا کب گیا مجھے کچھ معلوم نہیں. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا شنوزارہ. تو اس تک یہ خبر پہنچی. اس کے ساتھ اس کے گھر والے اطراف کے لوگ تو اسی وقت مسلمان ہو گئے ان کو دیکھ کر. تو یہ بات شنوزارہ تک پہنچی. شنوزارہ نے بلا کر پوچھا کیسے بچے بھائی؟ انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہا تمہارا دین کیا ہے؟ کہا میرا دین اسلام ہے. قرآن کیا ہے؟ ہماری کتاب ہے. تو کہا 1 مہینہ اور رک جاؤ, 1 مہینہ اور رک جاؤ, اگلے مہینے وہ پھر آئے گا فلاں تاریخ کو, اگر تم بچ گئے تو میں تمہارا دین قبول کر لوں گا, میں تمہارا دین قبول کر لوں گا. تو اس کے بعد وہ 1 مہینہ وہاں مہمان کی حیثیت سے رکے, پھر اسی تاریخ کو گئے اور وہاں پر قرآن پڑھتے رہے. وہ جن آیا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکا, چلا گیا. تو شنوزارہ اسلام لایا تو پوری بستی 1,00,000-1.25 لوگ پورے 1 دن کے اندر اسلام لائے. تو اب اندازہ لگائیے کہ قرآن کے سننے کے یہ اثرات ہیں تو دیگر اثرات کیا ہو سکتے ہیں, پڑھنے کے کیا ہوں گے, پڑھنے پڑھانے کے کیا ہوں گے. یہیں پر بات ختم کروں. قرآن کا سننا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی تربیت دی تھی. ایک صحابی تھے, دیکھیے غور کیجیے, ان کا نام ہے اسید بن حضیر. صحابی کا نام ہے اسید بن حضیر. فجر کی نماز وہ گھر پہ پڑھ رہے ہیں اور اس درمیان میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہو. ان کا گھوڑا بندھا ہوا ہے, ان کا بچہ سویا ہوا ہے. جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے ہیں آسمان سے ایک سفید فوج زمین پر آ رہی ہے, اور جو گھوڑا بندھا ہوا ہے وہ بھدک رہا ہے. یعنی قرآن کی تلاوت جانور پر اثر انداز ہو رہی ہے اور آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, فوج در فوج, زمین سے آسمان تک فوج کی فوج ہے. تو گھوڑا بھدکنے لگا تو انہوں نے فوری طور پر قرات مختصر کر دی, سلام پھیر دیا کہیں وہ بچے کو روند نہ دے. اور سویرے جا کے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری قرات سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج کو بھیجا تھا, تم پڑھتے رہتے تو پوری زمین کے اندر وہ پھیل جاتے اور دنیا والے ان کو دیکھ بھی لیتے. قرآن کا سننا اتنا اہم ہے. قرآن نے بارہا اس کی طرف کہا ہے کہ قرآن کو غور سے سنو, اس پر عمل کرو, اس کی طرف توجہ دو. ایسے بہت سے واقعات ہیں, بہت سے واقعات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک محلہ ہے, اس محلے کے چکر لگاتے تھے, اس کا نام ہے اشاعرہ, اور گھروں کے دروازوں کو کان لگا کر سنتے تھے. تو اندر سے مکھیوں کے بھنبھنانے کی جیسی آواز آتی تھی. تو وہ گھر والے قبیلے اشاعرہ یمنی تھے اور کثرت سے قرآن پڑھتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قرات سننے کے لیے جایا کرتے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں بھائی, ہم نے اپنے کسی بھائی کو بلا کر قرآن سنا, قرآن سنایا, کسی حافظ صاحب کو بولا بھائی آپ بیٹھیے میں پڑھتا ہوں آپ سنیے, آپ پڑھیے میں سنتا ہوں. کتنی مرتبہ ہم نے اس پر عمل کیا؟ فضیلت والا ہے. قرآن حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن سنا, ایک آیت سنی, اس کو دگنا ثواب ہے. یعنی ایک لفظ سنا تو اس کو ڈبل ثواب ہے. مطلب ایک لفظ الف لام میم 10 سنا تو اس کو 10 کے 30 نیکیوں کی جگہ 60 نیکیاں ملیں گی.
اور جو پڑھا قیامت کے لیے اس کے سامنے نور رہے گا. سننے پر بھی فضیلت، پڑھنے پر بھی فضیلت. اور پڑھنے کی مسائل بیان کیے جائے تو اس میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سننے کے آداب سے ہم کو آشنا کروائے، ہمارے دلوں کو اس سے روشن کرا دے، قرآن سے ہمارے لگاؤ کو خاص طور پر پیدا کرا دے، ہمارے بچوں کو اس سے محبت لگا دے، ہماری ماؤں بہنوں کو قرآن سے وابستہ کر دے، اس کو کثرت سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین انداز میں سننے اور بہترین انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآنی آیات کی روشنی سے بھر دے، شرک سے دور کر دے، کفر سے بچائے. اللہ تبارک تعالیٰ توحید اور ایمان کو ہمارے دلوں میں رچ بسا دے. ہماری اولاد کو اللہ تبارک تعالیٰ اطاعت و فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دین کے علم سے وابستہ کرے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پردے کا اہتمام کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے. بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، شوہر کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کی اطاعت گزار بنائے اور ماں باپ کو اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان ہمارے درمیان ہمارے تعلقات کو اللہ تعالیٰ استوار رکھے، شرک سے، کفر سے، بدعات و خرافات سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاک رکھے، ہمارے دلوں میں محبت کو جگائے، ہمارے دلوں میں الفت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہماری دشمنیوں کو ختم کرے، ہمارے درمیان محبت کو پیدا کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قرضوں کی ادائیگی عطا فرمائے، سود سے، حرام خوری سے، تمام برائیوں سے، منکرات سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، خیر کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا پہلو رکھے، ہمیں اتقا من النار، جہنم سے آزاد کرا دے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.